اچھا گائے کے حوالے سے بتا دیں، بھینس کی قربانی اور گائے کی قربانی، اس حوالے سے کیونکہ کافی جو مکاتب فقہ ہیں وہ اس حوالے سے دلیلیں بھی دیتے ہیں، تحویلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ قربانی شریعت اسلامیہ کا ایک بڑا ہی خوبصورت معاملہ ہے، حسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بھی قربانی کا ذکر کیا، وہاں پر جانوروں کا ذکر بھی کیا، اور پھر سورۃ الانعام کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ جانور جن کو سورۃ الحج کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہیمت الانعام قرار دیا، ان بہیمت الانعام کی تفسیر سورۃ الانعام کے اندر آ گئی۔ وہ 8 جانور ہیں، من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن البقر اثنین ومن الغنم اثنین۔ تو یہ جو جانور ہیں 8 جانور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بیان کر دیے، ان میں بکری اور اس کا میل جو ہے وہ بکرا، بھیڑ اور دمبا، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ 8 جانوروں کا ذکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال جو قربانی کی ہے مدینہ طیبہ میں، ان میں بھی تمام جانور صرف اور صرف انہی نسلوں سے تھے۔ گائے کا وجود تھا، بیل کا وجود تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بھینس پائی نہیں جاتی تھی، کٹا پایا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ تو عرب کا جانور ہی نہیں ہے، تو حلال جانور ہے لیکن قربانی کا جانور نہیں ہے۔ اگر کسی وقت یہ جو جانور قربانی کے ہیں، بکری ہے، بیل ہے یا اونٹ ہے، یہ نسل اگر ناپید ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی جگہ پر ناپید ہو جائے، آج تک تو 1400 سال میں کبھی ہوئی نہیں ہے، اگر ناپید ہو جائے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ جب یہ سارے جانور وافر مقدار میں موجود ہوں تو صرف جانور سستا ہونے کی وجہ سے آپ بھینس یا کٹے کی قربانی کر رہے ہیں، یا آپ کو کٹے کی یا بھینس کا گوشت جو ہے وہ پسند ہے اس لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور تابعین عظام نے کبھی بھی بھینس یا کٹے کی قربانی نہیں کی۔ گائے میں بیماری آ جاتی ہے، ایک پوری وبا چل جاتی ہے، اس کے آلٹرنیٹ کر سکتے ہیں بھینس کی قربانی؟ تو پچھلے دنوں میں ہوا تھا، گائے کے اندر ایک بیماری تھی۔ اچھا، یہ عام طور پر تو بیماری نہیں ہوتی، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جب بھی قربانی کا موسم قریب آتا ہے تو کچھ مہم چلا دی جاتی ہیں کہ یہ بیماری آ گئی ہے، وہ بیماری آ گئی ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ منڈیوں میں نہ جائیں یا قربانی کی طرف نہ جائیں۔ حالانکہ یہ بیماری اگر ریئر ہو پھر بھی اس کا آلٹرنیٹ، اگر گائے میں بیماری آ گئی مثال کے طور پر، تو باقی جانور بھی تو ہیں، بکری یا بکرا ہے یا بھیڑ ہے یا دمبا ہے، پھر اسی طرح اونٹ ہے، تو آپ ان مسنون جانوروں میں سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے، صحابہ کرام نے کیے، ان میں سے کرنے چاہیے۔ اچھا، اور گائے کے حصے کتنے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی بندہ حصہ اپنا رکھتا ہے تو وہ اس کی ایک قربانی کے برابر ہے؟ جی، یہاں پر بہت ہی حدیث واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بکری یا ایک بکرا پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کے لیے کفایت کر جائے گا۔ ایک بکرا پورے گھر میں؟ ایک بکرا یا بکری پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کا پورا اجر ہوگا۔ ایک دوسری بات، اس میں پورے گھر والے قربانی مطلب ان کی طرف سے ہوگی؟ جی جی، ان کی طرف سے ہوگی۔ اور اگر آپ بڑے جانور میں حصہ ڈالتے ہیں، مثلا گائے کا آپ نے پوچھا ہے، تو اس میں 7 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہوں گے۔ 7 لوگ، 7 گھر والے مل کر ایک گائے کریں گے، سب کا ایک ایک حصہ ہوگا، ان سب کو قربانی کا برابر میں ثواب ملے گا، ہر ایک بندے کو پوری قربانی کا ثواب ملے گا۔ اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے اندر 2 حدیثیں ہیں، 2 روایتیں ہیں، 7 حصے بھی موجود ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اور 10 حصے بھی موجود ہیں۔ اونٹ کے اندر 10 حصے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ 10 حصوں کا عام طور پر لوگوں کو موجود نہیں ہے یا علم نہیں ہے، حالانکہ صحیح مسلم کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر آپ کا خود ارشاد پاک ہے کہ اونٹ کے اندر 10 حصے ہو سکتے ہیں، 10 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، 7 حصے بھی کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جائز اور درست ہے۔ قربانی آپ سنت کے مطابق خریدیے، لیکن قربانی پر عام طور پر لوگ فخر و مباح کرتے ہیں، میں نے اتنے لاکھ روپے کی لے لی، میں نے اتنے، اور پھر لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ اگر ریاکاری کے لیے، فخر و مباح کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہے۔ سورۃ الحج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے ہاں نہ تو تمہارا قربانی کا جانور پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کی کھال پہنچتی ہے، بلکہ اللہ تقوی دیکھتا ہے کہ تمہارا تقوی کیسا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم نے جانور خریدا ہے تو اسے پتا ہے کہ تم نے کتنے ہزاروں میں خریدا ہے یا کتنے لاکھوں میں خریدا ہے، اس کو تو پتا ہے۔ اور اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پھر لوگوں سے اجر ملے گا، اللہ سے تو اجر نہیں ملے گا۔ اسی لیے عبادت خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ لوگوں کی ریاکاری کے لیے ہو تو اللہ وہ عمل قبول نہیں کرتا۔ اس میں ایک اور اہم بات آپ کے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے میں ناظرین کرام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، آپ ایک قربانی بھی آپ کو اتنا ہی ثواب دے گی جتنی 10 قربانیاں اگر آپ کرتے ہیں، آپ کے پاس وافر مال ہے،
عام طور پر آپ کے ارد گرد میں غریب لوگ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کے پاس غریب نہیں ہیں. آپ کے نیبرز میں کوئی گاؤں ایسے ہوں گے, کوئی غریب ایریاز بھی لاہور کے اندر بھی ایسے ہیں جہاں پر لوگ صرف عید کا انتظار کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی سنت امت بھول چکی ہے. وہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس قربانی کا جانور زیادہ ہے نا, تو ایک جانور آپ اپنے کسی مسلمان غریب بھائی کو قربانی کا جانور ہدیہ کر دیں. ہدیہ کر سکتے ہیں, آپ ہدیہ کر دیں اور اسے کہیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ, آپ اسے قربانی کر لیں. اب وہ غریب بندے کے گھر میں جب قربانی کا جانور جائے گا, سوچئے اس گھر والے پر, اس کے بچوں پر خوشی کا کیا عالم ہوگا. بالکل. تو اسلام نے تو یہ ترغیب دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کو صحابہ کرام کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ اپنے غریب بھائیوں کے گھر میں قربانی پہنچاؤ. یہاں پر گوشت فریجوں کے اندر رکھ لیا جاتا ہے. جیسے عید کا سیزن شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے بڑی بڑی فیکٹریاں فریجز سے جائز ہے, کھا سکتے ہیں فریزرز کی, بڑی بڑی کمپنیاں انہوں نے لوٹ سیل لگا دی ہوتی ہے, پورا بکرا فریج کے اندر جائز ہے. لیکن جب غربت ہو, اس وقت غربت ہے, مہنگائی ہے, پاکستان کے اندر مہنگائی عروج پر ہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے دال سبزی وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے, چاہیے کہ وہ گوشت کھائیں, تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ غربا مساکین تک پہنچائیں یا قربانی. اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ وہ 3 پرچیاں لکھی ہوتی ہیں, ایک اللہ کا حصہ, ایک رشتہ داروں کو اور ایک اپنا. وہ پرچیاں ایسے گھما کے گوشت کے اوپر نا 3 حصے بنا کے, بکرے کا اگر گوشت ہے یا کوئی بھی ہے اس کے 3 حصے کر کے اس کے اوپر پرچیاں, کیا یہ ٹھیک ہے, عمل ہے, ایسا ہوا ہے صحابہ کرام نے یا تبع تابعین نے کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سورۃ الحج میں ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے, یہ بھی بڑا مقدس اور متبرک گوشت ہے. اس میں آپ جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دیجئے, جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی دیجئے. تو یہ 3 حصے اللہ ذوالجلال والاکرام نے تقسیم بتائی ہے, لیکن ان کو برابر تقسیم کرنا اور اس طرح قرآن اندازی کرنا یہ ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے جو لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو اس سے محروم رکھیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے, اپنے قریبی ہمسایوں کو محروم رکھیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اچھا گوشت تو آپ نے ران ہے, فلاں پسند ہے آپ کو, وہ اپنے گھر میں رکھ لیا, اور باقی وہ جو آپ کھاتے نہیں ہیں وہ اٹھا کے غربا مساکین کو دے دیا, تو یہ بھی پھر آپ قربانی کی روح کو نہیں سمجھے, قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھے. قربانی بیسیکلی آپ اپنا مال اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے رہے ہیں, غربا مساکین کو دے رہے ہیں, تنگ دستوں کو دے رہے ہیں, اور خوشی محسوس کر رہے ہیں. وہ جو سیلیبریشن ہے نا خوشی کی کہ میرا اللہ اس گوشت کے بدلے میں مجھے معاف کر دے گا, تو وہ ہونا چاہیے. اگر آپ قربانی کے 3 حصے کر لیں تو جائز اور درست ہے, لیکن اس طرح قرآن اندازی کرنا اس کا ثبوت سلف صالحین سے اور صحابہ کرام سے نہیں. قربانی کی کھالیں بیچنا جائز ہے, اس کا پیسہ خود رکھنا اپنے پاس جائز ہے؟ اچھا, قربانی کی کھال کا پیسہ نہیں, قربانی کی کھال آپ خود استعمال کر سکتے ہیں. مثلا آپ پانی کا ڈول بنا سکتے ہیں, مثلا آپ اس کا جائے نماز بنا سکتے ہیں, مثلا آپ اس کی اپنی جیکٹ بنوا سکتے ہیں. قربانی کی کھال جو ہے جانور کی وہ آپ اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں. اگر ذاتی استعمال میں نہیں ہے تو آپ کسی غریب کو, یتیم کو, بیوہ کو, کسی مدرسے کو, کسی اسلامک انسٹیٹیوٹ کو آپ وہ دے سکتے ہیں. ایک